حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ان 7 صادقین میں سے ہیں جو ابتدائے اسلام ہی میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے اور بکریاں چراتے تھے۔ حسب معمول جب ایک دن بکریاں چرا رہے تھے تو ایک آواز آئی، اے چرواہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو اپنے سفر و حضر کے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار حرا میں موجود تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آواز سنی تو قریب چلے آئے اور عرض کیا، جناب میری بکریوں میں کوئی بکری دودھ دینے والی نہیں، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہ کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے اس سے دودھ مل جائے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، دیکھ لیجئے، لیکن یہ ممکن نہیں کسی بکری سے دودھ حاصل کیا جا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت دینا تیرا کام اور بکری کے تھنوں میں دودھ بھر دینا اللہ پاک کا کام۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بکری خدمت میں پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر جب بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اس دن سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے لگے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو پہلے ہی اپنا دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکے تھے، فوراً کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس اسی دن سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ایسے اسیر ہوئے کہ آخری سانس تک یہ تعلق قائم رہا۔ آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ ایسا کرنے پر آپ کا مالک آپ کو صحرا کی دھوپ میں گرم ریت پر لٹا کر اوپر گرم پتھر رکھ دیتا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آقا اپنے ناپاک ہاتھوں سے ان معصوم چہرے پر بے تحاشا مارتا اور شرک کرنے کے لیے مجبور کرتا، مگر یہ اس حالت میں بھی ایک ہی نعرہ لگاتے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایک دن ابو جہل، امیہ بن خلف اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے اس قدر مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ آخر تھک ہار کر کہنے لگے، بلال آج جو فیصلہ کرنا ہے کر لو، اسلام چھوڑ دو یا جان سے مار دیے جاؤ گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق ادھر سے گزرے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ان ظالموں کے ہاتھوں پٹتا دیکھ کر بے تاب ہو گئے۔ ظالموں سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، آخر اس مسکین پر کب تک ظلم کرتے رہو گے؟ واپسی پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ہونے والے مظالم کا ذکر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے مصائب سن کر اشک بار ہو گئیں۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سخت تکلیف دی جا رہی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کچھ روپے ہوتے بلال رضی اللہ عنہ کو خرید لیا جاتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے جا کر کہا، مجھے بلال رضی اللہ عنہ خرید دو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے خرید دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ کو آزاد کر دیا۔